ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ، قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 87۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ بنی اسرائیل کے ساتھ بات کا دورانیہ چل رہا ہے، انہی کے ساتھ مسلسل ان آیات میں اللہ کی طرف سے بات ہو رہی ہے۔ کبھی ان کو مخاطب بنا کے بات کرتے ہیں، کبھی ان کو تیسری پارٹی رکھ کر نبی کو بات بتاتے ہیں، کبھی ایک تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے ان کے بارے میں بات بتاتے ہیں، جیسے افتطمعون ان یؤمنوا لکم کی آیت میں۔ تو مختلف انداز بات چیت کے اللہ تعالیٰ اپناتا ہے، اور یہ ادبی لحاظ سے بڑی قیمت رکھتا ہے کہ کبھی بات کو آپ ادھر اس زاویے سے بات کرتے ہیں، کبھی اس زاویے سے۔ وعلیکم السلام۔ اور اس بات کے جو لحن ہے، جو اس کی ایک ترتیب ہے، اس کو برقرار رکھتے ہیں، اس کے مقصد کو برقرار رکھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ تو یہ نکتہ داں لوگ جانتے ہیں کہ اس میں کتنی ادبی کیفیات موجود ہوتی ہیں اس قسم کے کلام میں۔ بہرحال چونکہ ہمارا ابھی یہ جو سطح ہے بیان کی، وہ اس حوالے سے ہم نہیں زیادہ کنکاش کرتے اور بات کرتے، اس کو رہنے دیتے ہیں ان دوستوں کے لیے جو باذوق ہیں اور آگے جا کر اپنی تحقیقات میں اور اپنے مطالعات میں قرآن کو اس زاویے سے دیکھیں گے، اور انشاءاللہ قرآن کی یہ خوبصورتیاں اور یہ جو ذوق کو تسکین دینے والے نکات ہیں ان پر توجہ کریں گے۔ علم معانی بیان ابھی آپ دوستوں میں سے کسی نے نہیں شروع کیا کہ یہاں ابھی وہ سطح نہیں ہے ہماری جو عام مدارس میں ہوتی ہے۔ یہ ذرا آگے جا کر علم معانی بیان ہوتا ہے، اس میں بڑے دلچسپ انداز میں ایک ایک آیت کو لے کر، مثلا کسی آیت کو لے کر پھر اس میں بتاتے ہیں کہ اس میں کیا نکات ہیں جو عام بندے کو تو توجہ ہی نہیں ہوتی ہے کہ یہ اس میں یہ چیزیں ہیں۔ جیسے شعر ہے، مثلا ابھی شعر کا کسی کو کیا پتہ لگتا ہے کہ یہ کس فاعلان تفعلین یفعلین تفعلات یفعلان، یہ ان میں سے کس وزن پر ہے یا کس طرح ہے، یا یہ شاعر ہی ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ اس میں کیا کیا وہ موڑ جو ہے ادبی موڑ اس میں رکھے گئے۔ تو بہرحال یہ جو کلام آپ آیت نمبر 40 سے سنتے آ رہے ہیں،
اور پڑھتے آ رہے ہیں، تو کتنے اس میں مختلف زاویے تبدیل کر کے درمیان میں تبصرے بھی موجود ہیں، ہر قسم کی گفتگو آتی رہی ہے۔ اب جو ہے جو ترتیب اور سیکوینس اس کا چل رہا ہے، اس میں بات ہو رہی ہے یہود سے جو مکہ مدینہ میں موجود ہے، مدینہ میں، کیونکہ یہ سورہ بقرہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، تو انہی سے بات چیت ہو رہی ہے اور ان کو مخاطب کر کے اب اگلی بات جو ان کو بتائی جا رہی ہے، یہ باتیں جو قرآن میں بتائی جا رہی ہیں، نبی کی زبانی بتائی جا رہی ہیں، یعنی نبی ان کو یہ الہامی اور وحی کے ذریعے آنے والے آیات ان کے سامنے رکھتا ہے، تو ایک قسم کی یہ بھی ساتھ بتانا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ چیزیں، وہ تاریخ، وہ سارا سلسلہ کتاب کا جو آپ کے پاس معلومات ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، یعنی اس کے ذریعے یہ بھی ساتھ بتاتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ بھی الہی ہے، یہ جو سلسلہ ہے یہ بھی الہی ہے، یعنی چونکہ ان کو پہلے سے معلومات ہیں اور یہ جو معلومات دے رہے ہیں تو یہ اس کے موافق جب نکلتی ہیں تو ان کے لیے ایک تصدیق بن جاتی ہے۔ وعلیکم السلام۔ یہ ان کی باتوں کی تصدیق بھی ہے اور ان کی طرف سے اپنی باتوں کی یا اپنی حقانیت کی تصدیق لینا بھی ہے، دو طرفہ چیز بن جاتی ہے۔ یعنی ادھر سے جب آپ کسی کے گھر کی بات بتاتے ہیں، کسی کو جو معلوم ہے، جو ان کے سلسلے کی بات ہے، جو ان کو صرف معلوم ہے اب تک اور کسی کو معلوم نہیں ہے، جب ان کی بات آپ کھول کر بتاتے ہیں تو اس کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ان تمام ماجرا کو جانتا ہے جس کو ہم جانتے ہیں، تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا بھی وہاں رابطہ ہے جس سے ہمارا رابطہ ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ اس بیان کے ذریعے اپنی بھی تصدیق کر لیتا ہے اور ان کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس آیا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور جب آپ کے پاس آیا ہوا ٹھیک ہے تو پھر جو یہ ہے یہ بھی اللہ کی وحی ہے، اور اس طرح۔ تو یہ بات آپ جو آئی ہے یہ کہہ رہے ہیں، آیت نمبر 87 میں فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے دی جناب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ پھر یہ تو ہو گیا ایک سٹیپ، پھر اس کے بعد وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، صرف اتنی بات نہ ہوئی بلکہ ان کے بعد پھر ہم نے مسلسل، کفین یعنی کفا یعنی یہ پشت کو کہتے ہیں، یعنی پشت بے پشت، پے در پے، یک کے بعد دیگرے ہم رسول کو بھیجتے رہے، یعنی یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اسی قوم میں، قوم یہود میں بہت سارے رسول آئے یک کے بعد دیگرے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، جو کہ جناب عیسیٰ تک۔ وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَم الْبَیِّنَاتِ، اور آپ کے جو آخری نبی آپ کی اس پٹی میں ہم نے نازل کیے، ان میں جناب عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور جناب عیسیٰ کو تو ہم نے بہت ساری نشانیاں اور بینات دے کر بھیجا تھا۔ وعلیکم السلام، جناب عیسیٰ کو اکیلے نہیں بھیجا تھا، بہت ساری بینات، بہت سارے سلسلے سے۔ یہ تھوڑی سی ترتیب پھر سے ایک دفعہ ذہن میں رکھ لیں۔ جناب ابراہیم کی اولاد میں جناب اسماعیل اور جناب اسحاق تھے، جناب اسحاق کے بیٹے تھے جناب یعقوب، ایک لائن، دوسری لائن جناب اسماعیل کی تھی۔ جو جناب اسحاق کی اور جناب یعقوب کی لائن تھی اس میں جناب یوسف، ان کے 12 بھائی، اور اس میں سے پھر آگے چل کر جناب موسیٰ، جناب ہارون، اور پھر جناب یوشع، اور پتہ نہیں آگے بہت سارے انبیاء، اور آخر میں جناب عیسیٰ۔ جناب عیسیٰ تک یہ لائن چلی اور یہاں آ کر ختم ہو گئی۔ دوسری لائن جناب اسماعیل والی وہ کافی عرصہ تک خالی رہی،
ان کی ذریہ میں سے باقی افراد وہاں رہے لیکن ان میں نبی نہ آیا، تبھی یہ جو ہے اپنے ان چچا زاد بھائیوں کو کیا کہتے تھے، اپنے کزنس کو کیا کہتے تھے، امی کہتے تھے کہ ہماری پٹی میں کتابیں اور دین آ رہا ہے، اور جو آپ کی پٹی ہے، جو اسماعیلی پٹی ہے، اس میں وہ جو اسماعیلی لائنیج ہے اس میں کوئی کتاب اور نہیں ہے اور کوئی نبی نہیں ہے۔ لیکن ان کو یہ پتہ تھا، ان کی تورات میں یہ لکھ دیا کہ اس میں آنا ہے، اس میں ایک نبی نے آنا ہے، اور وہ جو ہے ادھر آخر میں جو یہ نبی ہیں یہ وہی ہیں، اس لائن میں آ گئے۔ شاید یہ لوگ خیال کر رہے تھے کہ ابھی جو ہے نبوت کا سلسلہ اسی میں آنا ہے، ہماری لائن میں ہی آنا ہے، اس لیے کہ شاید اس کتاب میں جو ان کی تورات میں یہ وضاحت نہ موجود ہو کہ وہ کس اس سے ہوگا، ان کا ترتیب جو ہے آیا اسی لائن میں ہوگی یا اس لائن میں ہوگی۔ تو اب جب نبی آئے تو اگلی آیات میں یہ بات ہے کہ انہوں نے ضد لگا لی، کہا کہ اگر اس طرح ہے تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، اگر آپ نے جو ہے ہمارے چچا زاد بھائیوں کی لائن میں نبی بھیج دیا ہے، کتاب ان کو دے دی ہے، تو ہم سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ذہنیت دیکھیں، آگے اسی قرآن میں ہے یہ بات کہ اس طرح وہ کہیں گے۔ تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے کہ ہم نے جناب موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس کے بعد کئی رسول بھیجے، اور اس کے بعد آخر میں، یہ آخر یہاں نہیں لکھا ہے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جناب عیسیٰ اس پٹی کے آخری نبی تھے۔ اس میں درمیان میں جناب زکریا، جناب یحییٰ، پتہ نہیں بہت سارے جو ہے وہ انبیاء کا ایک سلسلہ اتنا زیادہ ان کے پاس اللہ نے بھیجا ہوا تھا کہ لیکن یہ لوگ پھر بھی انبیاء کے ہوتے ہوئے بھی اپنی طرز چلاتے تھے اور ان کی کم ہی مانتے تھے۔ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور آخری جو اس لائن میں نبی قرار دیے گئے بنو اسحاق میں یا بنو یعقوب میں یا بنی اسرائیل میں، تو وہ جناب عیسیٰ تھے علیہ السلام، اور ان کو بینات دیے گئے۔ تو واضح ہے کہ جناب عیسیٰ کی پیدائش سے بینات شروع ہوتی ہیں اور ان کی ارتفاع آسمانی تک بینات ہی بینات ہے۔ خود ان کا پیدا ہونا بینہ ہے، ان کا بولنا بینہ ہے، ان کا مردوں کو زندہ کرنا بینہ ہے، ایسے مریضوں کو شفا دینا جن کا کوئی علاج نہیں ہے بینہ ہے، اور پتہ نہیں بلکہ کسی چیز کو روح دے کر پرندوں کو بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور ان میں جان ڈالنا یہ بینہ، اور کتنی بینات، یعنی ایسے ایسے معجزات کے یعنی عام انسان اگر ہوں تو وہ تو جھک جائیں اور یہی کہیں کہ جیسے کہ بعض نے ان کو ہی خدا سمجھ لیا تھا، اتنی زیادہ ان کو معجزات ملے اور اتنی بینات اور اتنی نشانیاں جو واضح کرنے والی نشانیاں تھیں حضرت عیسیٰ، جناب عیسیٰ کے پاس، کہ کئیوں نے تو یہی سمجھا کہ یہ تو کوئی عام بندہ کر ہی نہیں سکتا، یہ تو خدا سے ہٹ کر کوئی نہیں کر سکتا ہے کہ ان مریضوں کو شفا دے جو ناقابل علاج تھے، یا یہ ہے کہ کسی بے روح چیز میں ایسے پرندے کا جو ہے مٹی کا ایک ڈھانچہ بنا ہوا ہو اور اس میں روح پھونکی جائے اور وہ جو ہے زندہ ہو کر اڑنے لگ جائے۔ تو یہ چیزیں انہونیاں تھیں جو جناب عیسیٰ کے ہاتھ سے ہوئیں، تو کئی لوگوں نے ان کو خدا ہی مان لیا۔ انسان ہے تو یہی کہ مانے تو جسے مرضی ہے مان جائے، اور نہ مانے تو اللہ کو بھی نہ مانے، اتنا بدبخت ہے۔ تو اللہ کی نشانیاں ان کو دیں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے تائید دی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس کی۔ یہ تھوڑا سا دھیان والی بات ہے، یہ بات توجہ کریں انشاءاللہ۔ جو دوست ذوق رکھتے ہیں، اگر یہ باتیں آپ تھوڑی بہت بھی اپنے پاس رکھ لیں اور سمجھ لیں تو یہ آپ کو نہیں ملیں گی۔ کسی سے بات کریں گے بھی تو
کسی کو اتنا پتہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس سائڈ پہ زیادہ تر کسی نے مطالعات کیے ہی نہیں ہیں سوائے چاند کے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب بالکل ہی ناپید ہیں، ایسے نہیں ہیں، لیکن بہت 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 نادر لیول پر۔ عرض کروں آپ دوستوں کی خدمت میں کہ اللہ نے جو انسانوں کو بھی روح دیا ہے، باقی بھی کئی چیزوں میں روح ہے، انسانوں میں روحوں کی اقسام ہیں۔ ہر انسان کو ایک روح ملا ہوا ہے، حیوانات میں بھی روح ہے، لیکن فرق یہی ہے درجات کا ہے، روحوں کے درجات ہیں۔ حیوانات کو بھی ایک روح ملتا ہے، وہ ایسا روح ہوتا ہے جو ناقابل ترقی ہوتا ہے، ناقابل تنزلی ہوتا ہے، ایک فکس قسم کا روح ہے۔ حیوان اپنی حیوانیت سے مزید تنزل نہیں کر سکتا ہے کہ اب وہ ایسے کام کرے جس سے آپ اس کو حیوان کہنا ہی چھوڑ دیں۔ آپ جتنا بھی اس کو، وہ جتنے بھی اپنے دائرے سے ہٹ کے کام کرے گا تو آپ کہیں گے کہ یہ کوئی بہت اصلی حیوان ہے، ہاں، اس سے زیادہ کیا کہیں گے۔ تو حیوان کا درجہ فکس درجہ ہے اس کے روح کا، اس میں قابلیت نہیں ہے تکامل کی، بہتری کی۔ انسان کے روح میں اس سے بہتر انسان کا روح ہے، تبھی اللہ نے اس کو اپنی طرف نسبت دی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی۔ حیوان کی زندگی تو اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا، اس کو بس حیوان ہی کیا ہے، بس زندہ ہے اتنا، اس کو ایک فکس قسم کا بہت ہی معمولی درجے کا روح اس کو دیا ہے۔ انسان کو روح دیا ہے من روحی، خوب یہ تو ہر انسان کے نصیب میں ہے، ہر انسان کو یہ نصیب ہوا ہے، لیکن اس میں تکامل کی گنجائش موجود ہے، لیکن یہ مکمل شدہ نہیں ہے، کسی درجے پہ فائز نہیں ہے۔ درجات پہ جانے کے لیے خود محنت کرنی پڑے گی اور باقی جا کر آگے کہیں ہوگا۔ لیکن جن کو خدا کریم اپنا مشن دیتا ہے، مشن والوں کو خاص قسم کے روحوں سے نوازتا ہے، جیسے کہ یہ روح القدس۔ روح کیا ہوتا ہے جی؟ روح کیا چیز ہے؟ ہاں، یسألونک عن الروح، قرآن میں ہے کہ لوگ آپ سے اے نبی پوچھیں گے کہ روح کیا چیز ہے، روح کے بارے میں پوچھیں گے۔ ہاں، قل الروح من امر ربی، یہ امر الہی کی کوئی چیز ہے۔ ہاں، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، آپ کو جو علم دیا گیا ہے وہ بہت کم ہے، روح کے بارے میں آپ کو کوئی پتہ بھی نہیں ہے، زیادہ معلومات نہیں ہے، اور حقیقت بھی ایسے ہے کہ ہمیں معلومات نہیں ہے روح کے بارے میں۔ لیکن روح کیا چیز ہے، ہم تھوڑی سی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، روح کیا چیز ہے۔ یہ جو روح کا ذکر قرآن میں ہے، روح جو حیوان میں بھی ہے، روح جو انسان میں بھی ہے، روح جو یہ جناب عیسیٰ کو خصوصی طور پر دیا گیا، اور پھر اس سے ہٹ کر کہا گیا ہے کہ قرآن بھی روح کے ذریعے نازل ہوا ہے، روح القدس کے ذریعے نازل ہوا ہے، یعنی روح القدس کوئی تو دوستو روح ایک انجن ہے، زندگی کا انجن ہے، خود بھی چلتا ہے، اگر اس کو کسی ڈھانچے میں لگا دیں تو اس ڈھانچے کو بھی چلاتا ہے، خود علیحدہ بھی اس کا وجود ہوتا ہے، وہ خود سے بھی کوئی ایک چیز ہے، خود سے بھی ایک انجن ہے، وہ کام کر سکتا ہے، خود سے بھی چل سکتا ہے۔ جیسے کہا کہ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ نازل ہوئے اور روح نازل ہوا، یا تنزل کیا انہوں نے، اور ادھر روح کو علیحدہ چیز قرار دے دیا، یعنی صرف اکیلے میں خود سے وجود رکھتا ہے، خود سے بھی وہ ایک حیثیت رکھتا ہے۔ اور یہاں جو ہے کہا کہ جناب عیسیٰ کو جو روح دیا گیا وہ کون سا تھا؟ روح القدس، روح القدس تھا۔
انبیاء کو خاص قسم کا روح دیا گیا ہے، روح کی تائید دی گئی ہے، یعنی روح بھی ان کو ایسا دیا گیا ہے جس میں یہ ساری اس لیے کہ روح جب تکامل کے مراحل طے کر لیتا ہے تو پھر خلافت کے مراحل ہوتے ہیں جو طے کرتا ہے، خلافت کے مراحل طے کرتا جاتا ہے تو اس میں وہ ساری صفات پیدا ہوتی جاتی ہیں جو اللہ کی ہیں، جو اللہ کی صفات ہیں وہ اسی روح میں آتی ہیں، تو یہ کیا ہو جاتا ہے، روح القدس، قدسیت اس کا خاصہ ہے، اللہ کا خاصہ ہے قدسیت۔ تو جس روح میں یہ قدسیت پائی جاتی ہے تو وہ قدسیت کیا ہے، قدسیت یعنی صفات الہیہ اس میں پائی جاتی ہیں، تبھی تو جناب عیسیٰ اللہ شافی ہے، جناب عیسیٰ شفا دے رہے ہیں، اللہ ہے ہی ہے، محیی ہے، جناب عیسیٰ لوگوں کو زندہ کر رہے ہیں۔ تب کہا ہے، بس انشاءاللہ ذہن میں رکھیں کہ روح کیا چیز ہے، روح کو سمجھیں، آپ میں ایک روح ہے، اس روح کو بہتر سے بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں، اس کو تکامل کے مراحل میں ڈالیں اور تکامل پر پہنچائیں اور پھر وہ کام کریں جو خدا کریم نے انسانوں کو خلافت کے طور پر دیے ہیں، تبھی تو جنت میں جنتیوں کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہوگا، بہتر درجہ ہوگا، وہ ہوگا لہم ما یشاءون، لہم ما یشاءون، یہ وہی پاور ہے جو اللہ کے پاس ہے، یہب لمن یشاء، یرزق لمن یشاء، یذل من یشاء، یہدی من یشاء، یعز من یشاء، یفعل کیف یشاء، یفعل ما یشاء، یعنی اللہ کے پاس یہ قدرت اور طاقت ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہی چیز جنتیوں کے بارے میں قرآن میں درج ہے کہ جنتیوں کو باقی ساری چیزیں بھی ملیں گی اور لہم ما یشاء، جو چاہیں گے وہ ہوگا، جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قدسیت کا وہ لیول، وہ صفات کا وہ لیول جو انسان کی حد تک انسان میں ہو سکتا ہے، ان کو جنت میں نصیب ہوگا، جنتیوں کو، خاص قسم کی جنتیوں کو نصیب ہوگا۔ تو یہاں فرما رہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، پس روح جو ہے وہ درجات رکھتا ہے، اس چیز کو سمجھیں، بڑی دلچسپ بات ہے روح کی کہانی۔ لیکن وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، آپ کو علم بہت کم دیا گیا ہے، تو اے اللہ بس ہم اسی پر گزارا کر لیں، کم علم ہے، اس سائڈ پہ کسی نے تحقیق ہی نہیں کی، اس سائڈ پہ کوئی گیا ہی نہیں، اس سائڈ کو کسی نے چاہا ہی نہیں ہے، اللہ نے تمہیں بتا دیا کہ آپ کو دیا گیا کم ہے، اوتیتم صیغہ مجہول ہے، جو آپ کو دیا گیا ہے علم وہ بہت کم ہے، تو پھر کیا کریں اللہ؟ انسان کی تو تڑپ ہے، انسان تو چاہتا ہے زیادہ علم حاصل کرے، اگر تڑپ ہوتی تو انسان کو دیا جاتا، لیکن تڑپ ہے ہی نہیں۔ روح تو بہت گہرائی کا علم ہے، ہمیں تو عام علم کی بھی تڑپ نہیں ہے تڑپ بھائی؟ مثال کے طور پر ہم سارے طالب علم بیٹھے ہیں تو ہمیں کتنی تڑپ ہے، ہاں جی؟ دیکھ لیں، سکولوں میں چلے جائیں، کالجوں میں چلے جائیں، یونیورسٹیوں میں چلے جائیں، سکول آنے والے دن یا سکول کے جب جاری دن ہوتے ہیں ان دنوں انسانوں کے ماحول کیسے ہوتے ہیں، طبیعتیں کیسے ہوتے ہیں، اور جس دن چھٹیوں کا اعلان ہوتا ہے اس دن کی حالت ہے، اس دن تو وہ شام کا کھانا بھی نہیں کھاتا ہے، ناشتہ بھی نہیں کرتا ہے کہ میں نے اب چھٹی، آج چھٹیاں ہو جائیں، اس کو اتنی خوشی پہ ایک دن پہلے سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو یا ویسے جب یہ پتہ چلے کہ آج ٹیچر نہیں آئے ہیں مثلا تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ خوب اگر افسوس ہوتا نا کہ ہماری زندگی کا ایک دن ضائع ہو رہا ہے، آج جو ہم نے علم حاصل ہونا تھا وہ نہیں ہوگا، تو پھر جب یہ تڑپ نہیں ہے نا تو اللہ نے بھی آگے بڑھایا نہیں ہے،
لیکن ساتھ کہہ دیا کہ اگر کسی کو چاہیے ہے علم تو کیا کرے، اس کے دروازے پہ دستک دے اور کہے قل رب زدنی علما۔ یہ نہیں کہ بند کر دیا اللہ نے دروازہ کہ بس دینا نہیں ہے، نہیں، اس نے کہا دیا کام گیا ہے، آگے آپ کی مرضی ہے۔ ہماری دعاؤں میں ساری چیزیں شامل ہوں گی دوستو، پوری دنیا کی، عالم اسلام کی دعا لے لیں، بڑی بڑی مساجد میں ہونے والی دعائیں جو ہے وہ ٹی وی پہ اور نیٹ پہ ڈائریکٹ لگی ہوئی ہیں، سب دعاؤں کو آپ دیکھ لیں، ساری چیزیں ہوں گی، مانگی گئی ہوں گی، ہر چیز مانگی گئی ہوگی، رزق سے لے کر، اولاد سے لے کر، صحت سے لے کر، معاشرے کی خرابیوں کو دور کرنے سے لے کر پتہ نہیں کیا کیا، لیکن صرف جو چیز اس میں نہیں ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ نہیں ہے، سن لیں، ادھر سے اللہ نے نبی کو حکم دیا ہے کہ قل رب زدنی علما، اور اپنی طرف سے ایسے نہیں، جو اس نے دینا تھا وہ دے دیا، اس کے بعد بڑھانا ہے تو اس کے دروازے پہ دستک دیں، رات کو آدھی رات جاگیں اور دستک دیں، پھر کچھ نورانیت اور قدسیت حاصل ہو سکے گی۔ خوب انشاءاللہ سمجھے ہیں یہ جو روح کی باتیں جب قرآن میں ہوں گی تو دھیان سے دیکھیں کہ روح کی جہاں جہاں بات ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا توجہ سے دیکھیں۔ ابھی آپ ان کتابوں میں دیکھیں گے کہ آپ کو یہ باتیں اس طرح نہیں میسر آ سکیں گی۔ میں اگر آپ کہتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو جو روح کے بارے میں، یہ میرے پاس ایک تفسیر سامنے ہے جو اس آیت کے، اس روح القدس کے حوالے سے بات لکھی ہوئی ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں تو آپ کہیں گے کہ اس سے پتہ نہیں کیا ملتا ہے آپ کو۔ دیکھیں روح القدس کی اس میں وضاحت میں لکھا ہوا ہے قدس پاکیزگی یعنی ہر نقص سے پاک ہونا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں قدس بھی ہے۔ اس آیت میں روح القدس سے مراد جبرائیل یا کوئی اور مقرب فرشتہ ہے۔ اللہ خیر صلی، بس میں نام نہیں لیتا ہوں تفسیر کا، یہی حال ہے، باقی بھی اس سے آپ کو کتنا کچھ معلوم ہوا ہوگا، یا جو پڑھنے والے ہیں ان کو ہوگا۔ ایک تھوڑی سی آگے وضاحت لکھی ہے، مخفی نہ رہے کہ روح القدس کا اس تثلیث مقدس سے کوئی تعلق نہیں جو مسیحی نظریہ ہے۔ نیز حضرت خاتم الانبیاء علیہ الصلوۃ کے بارے میں یہ بات ثابت ہے کہ آپ جبرائیل علیہ السلام کے محتاج نہ تھے بلکہ وہ آپ کے خدمت گزار تھے۔ بعض مفسرین کے نزدیک روح القدس سے مراد ایک ایسی غیبی طاقت ہے جو کم و بیش تمام مومنین میں ان کے ایمانی درجات کے مطابق موجود ہوتی ہے، البتہ حضرت عیسیٰ میں یہ طاقت بدرجہ اتم موجود تھی اور انہیں ہمیشہ اس کی تائید حاصل تھی۔ یہ مکمل ساری بات ہے جو روح القدس کے بارے میں یہاں لکھی ہوئی ہے۔ بہرحال دیکھ لیں آپ انشاءاللہ، اس پر تحقیق کریں۔ ابھی آپ کو تو نفس کی پہچان چاہیے، روح کی پہچان چاہیے، قلب کی پہچان چاہیے، عقل کی پہچان چاہیے، علم کی پہچان چاہیے، شعور کی پہچان چاہیے۔ یہ سارے جملات الفاظ موجود ہیں قرآن میں، لا یعلمون ہے، یعلمون ہے، یاقلون ہے، لا یاقلون ہے، یشعرون ہے، لا یشعرون ہے۔ یہ مراحل ہیں، سلسلے ہیں، نفس کا ذکر ہے، قلب کا ذکر ہے، روح کا ذکر ہے۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ انسان میں ہیں، ساری چیزیں یہ انسان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ کیا ہیں یہ چیزیں؟ انشاءاللہ آپ مطالعات کریں گے اور ان پر پہنچیں گے انشاءاللہ اگلے اس میں۔ تو آگے کہتے ہیں کہ بنو اسرائیل کو یادآوری ہو رہی ہے کہ ہم نے جناب عیسیٰ کو بینات دیں اور اس کی تائید اور تقویت کے لیے روح القدس کو بھیجا تھا۔ اب ان کو تھوڑا سا یہ کہ انہوں نے کیا کیا کو ذکر نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس پر اپنا جو
رد عمل ہے وہ دیتے ہیں۔ افکلما جاءکم رسول، اے بنو اسرائیل آپ کا وتیرہ یہی رہا ہے کہ جب بھی کوئی رسول آتا، جیسے جناب عیسیٰ آئے تھے، جناب زکریا موجود تھے ان کے ہاں، جناب زکریا کو انہوں نے حتیٰ اپنے لیول کا ایک درجہ دار بھی نہیں قرار دیتے تھے، نبی تھے، لیکن یہ اہل یہود ان کو اپنے ساتھ ایک اس کلیسا کا یا اس چیز کا ممبر سمجھتے تھے، بس اتنی ان کی بات مشکل سے سنتے تھے۔ تبھی تو ان کو جناب مریم کی کفالت لینی تھی کہ کفالت اس کی کون کرے، جناب مریم کی جب پیدا ہو گئی اور کلیسا کو وہ وقف ہو گئی، تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ یہ تو نبی ہیں ان کو دے دیں، نہ کہا کہ نہیں آپ اور ہم ایک جیسے ہیں، جیسے آپ ممبر ہیں اس کلیسا کے ہم بھی ممبر ہیں، اس لیے کیا کریں، قرآن اندازی ہوئی تھی، اور قرآن اندازی میں جناب زکریا کو یہ مل گیا تھا اعزاز کہ وہ جناب مریم کی پرورش کریں، نہیں تو انہوں نے یہ نہیں کیا تھا کہ یہ جو نبی ہیں تو ان کو دے دیں، انہوں نے کہا نہیں، جس کی آ گئی وہی کرے گا پرورش، کیونکہ خاص حیثیت حاصل ہو گئی تھی جناب مریم کو کہ وہ وقف کلیسا ہو گئی تھی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بالکل بھی کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے تھے رسولوں کو، اس لیول کی کہانی تھی۔ افکلما جاءکم رسول، اے بنو اسرائیل جب بھی آپ کے پاس کوئی رسول آتا ہے، بما لا تہوی انفسکم، اور لے آتا ہے ایسی چیز جو آپ کے من کے مطابق نہیں ہوتی، جس کو آپ پسند نہیں کرتے ہیں، آپ کے جو بنے بنائے پہلے سے فریم ہیں، جو پہلے سے آپ نے اپنے سلسلے بنائے ہوئے ان کو مطابق نہیں ہوتا، تو آپ کیا کرتے ہیں، استکبار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں نہیں چاہیے، ہم ٹھیک ہیں، ہم جو خود کر رہے ہیں نا وہی بہتر ہے، آپ اپنا دین رکھیں اپنے پاس، جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے وہی ٹھیک ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، آپ کی بات ہم نے ماننی نہیں۔ وجہ اگر آپ اپنے دین کو ہمارے مطابق بناتے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں، تو پھر تو بات چلے گی، پھر آپ ہمارے دین پہ آ جائیں اور ہماری لائن میں آ جائیں اور ہم اکٹھے چلیں گے۔ جو اگر آپ اپنا دین الہی اور اسی طرح جس طرح آسمانی رکھنا چاہتے ہیں، جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں، جو ہمارے اس طیف کے ساتھ اور ہماری طرز زندگی کے ساتھ نہیں جوڑ کھاتا، تو پھر آپ وہ استکبار کرتے تھے، مانتے ہی نہیں تھے، کبریائی دکھاتے تھے۔ پھر کیا کرتے تھے، کبریائی کے نتیجے میں دو کام کرتے تھے، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک تھے جو صرف تکذیب کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، جھٹلاتے تھے، کہتے تھے تم جھوٹے ہو، ہم تمہیں نہیں مانتے ہیں، اپنے دین کو لے کے کسی اور جگہ چلے جاؤ، جیسے مرضی کرو، ہمیں نہ تنگ کرو۔ اور کچھ تھے جو باقاعدہ جنگ پر تل جاتے تھے، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور کچھ تھے جو وہ صرف اس حد تک کہ تکذیب کرتے اور کہتے کہ ٹھیک ہے تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں، کہ بات پر نہیں ہو کہتے تھے کہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ اور پھر جناب عیسیٰ کے ساتھ بھی یہی کیا، جناب عیسیٰ اتنے معجزات لانے والے پیغمبر کہ کچھ لوگوں نے ان کو خدا مان لیا تھا، اپنے زمانے میں بھی مان لیا تھا، مان لیا تھا ان کو کچھوں نے، ان کے اتنے معجزات تھے۔ تو ان لوگوں نے مانا تو نہیں تھا اپنی جگہ، یہ ان کو پھانسی پہ صلیب پہ لٹکانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ صلیب پہ آپ جانتے ہیں، صلیب پہ لٹکانے کا پرانے زمانے میں یہی معنی ہوتا تھا، ایک لمبی ساری لکڑی لیتے تھے کھجور کی یا کسی لمبی ساری، اور اس کی ایک اس طرح کا بھی اس پر کانٹے کی طرح ایک جو ہے لکڑی اس طرح لگاتے تھے، ایک لمبی لکڑی ایسے، ٹھیک، اب اس میں جو ہے نا بندے کو ایسے کھڑا کر کے، لوہے کے کیل ان کے پاس ہوتے تھے، ایک اس بازو میں، ایک اس بازو میں، ایک سینے میں، ٹانگوں میں، کھپو کے ادھر بندے کو ٹانگ دیتے تھے، لٹکا دیتے تھے، اور پھر بندہ ادھر دھوپ میں سوکھتا رہتا۔ اور یہ کام مار کے نہیں کرتے تھے،
کیل جو اندر انسان کے جسم میں لگاتے تھے۔ خدا کی پناہ ہے کہ اس اذیت ناک انداز میں انسانوں کے ساتھ برتاؤ ہوتا تھا۔ بہرحال ہوا ہے کتنے انسانوں کے، تو انہوں نے اپنی طرف سے جناب عیسیٰ کو بھی یہی، اور آج تک یہ ان کی صلیب آپ نے دیکھی ہے نا، ہمارے قرآن نے تو آ کر کہہ دیا کہ عیسیٰ کو آسمانوں میں اٹھا لیا ہے، لیکن جو مسیحی اور عیسائی ہیں وہ اس خیال کرتے ہیں کہ واقعاً صلیب پہ ان لوگوں نے ان کو لٹکا دیا تھا۔ تبھی تو یہ صلیب آپ دیکھتے ہیں نا، عیسائی ہوگا تو اس کے گلے میں کیا ہوگی؟ وہ صلیب ہوگی، وہی صلیب یعنی ایسے وہ جو اس طرح کی علامت ہوتی، اور یہ علامت بہت ساری چیزوں پہ ہے، آپ کی دواؤں کی بہت ساری ان پر بھی یہ بنی ہوئی ہے، بہت ساری کمپنیاں ہیں ان کی اس پر بنی ہوئی ہے، کبھی توجہ جو نہیں کی ہے، پتہ ہی نہیں ہے نا کہ یہ کیا علامت ہے۔ یہ جو انٹرنیشنل ایک جیسے ہمارے ہاں ہلال احمر ہے، ان کے ہاں ایک کیا ہے، ریڈ کریسنٹ کے نام سے ہے، ریڈ کریسنٹ اسی کو ریڈ کریسنٹ تو یہ ہے ہماری ہے، وہ ان کی ہے ریڈ، وہ بھی ریڈ ہی ہے، اس کا نام صلیب کے نام سے جو ہے نا، وہ جو صلیب کا انگریزی میں لفظ ہے میرے ذہن سے اٹھ گیا ہے، تو وہی انہوں نے اس کی جگہ ہم نے ریڈ کریسنٹ، مسلمانوں نے پھر ریڈ کریسنٹ بنایا، یعنی ہلال احمر، کریسنٹ ہلال کو کہتے ہیں، تو ریڈ کریسنٹ ہے، اور ان کا جو ہے وہ ریڈ کیا تھا جی، ایک بار اس کا بھی ریڈ ہی تھا، وہ بھی یہ انسانی مدد کی ایک فلاحی تنظیم ہے۔ خوب، تو آفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، اگر کوئی بھی رسول لے آتا وہ چیز جو آپ کے دلوں کو پسند نہ ہوتی تو استکبرتم، آپ استکبار کرتے تھے، اور استکبار کس طرح کرتے تھے؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک فریق جھٹلاتا تھا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور آپ میں سے دوسرا فریق کیا کرتا تھا؟ قتل و غارت پر اتر آتا تھا اور مارا ماری شروع کر دیتا تھا۔ وَقَالُوا، اب اللہ پھر جو ہے نا ان سے بات کو ہٹا کر ان کو تیسری پارٹی بنا دیتا ہے، ان کے بارے بات کر رہا ہے۔ اب بات کس کے بات کر رہا ہے؟ اب جناب نبی ہی خطیب مخاطب ہیں، اصلی مخاطب قرآن کے، بہت ساری باتیں ان کو خطاب کر کے کہی گئی ہیں۔ وَقَالُوا، وہ کہتے ہیں، کون؟ بنی اسرائیل، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پہ ایمان کے غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ ہیں جی، وہ کہتے ہیں کہ آپ جتنی بھی باتیں ہمیں سنائیں نا، ہم نے نہیں سننی، ہمارے اندر آپ کی باتیں جاتی ہی نہیں، ہمارے دماغوں میں آپ کی باتوں کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ہماری ان دماغوں پہ غلف ہوا ہے، غلاف لگا ہوا ہے۔ کس چیز کا غلاف لگا ہوا ہے؟ اس دین کا جو ہمارے اوپر آیا تھا، جناب موسیٰ کتاب کی صورت میں لائے تھے، ہم وہی دین لے کر پھریں، وہ ہمارا اتنا پہرہ دار ہے، ہمارے اوپر اس طرح فکس ہوا ہے کہ کسی اور دین کو، کسی اور بات کو، کسی اور کتاب کو اندر جانے ہی نہیں دیتا۔ ہم بہت پکے پیڑے کیا ہیں؟ توراتی ہیں، یہودی ہیں، یعنی وہ دین رکھتے ہیں جو جناب موسیٰ لے کر آئے تھے، وہی کتاب۔ تو یہاں خدائے کریم اللہ تعالیٰ اپنا تبصرہ ان کے اس روش پر یوں کرتا ہے کہ یہ غلط فہمی کا شکار ہے کہ ان کے دل اس ایمان سے لبریز ہیں، اس ایمان کا چڑھاوا ان کے اس پر چڑھا ہوا ہے، اور یہ کسی اور بات کو قبول نہیں کرتے۔ یہ بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی لعنت کا شکار ہے، اللہ کی لعنت ان پر ہوئی ہے، اور یہ اللہ کے دربار سے
دھتکارے ہوئے ہیں، دور ہوئے ہیں، اور کوئی اچھی بات ان کے دل میں جانے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یعنی ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے دوسری آیات میں کہا ہے طبع اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم غشاوہ، کہ ان کے دلوں کو ہم نے تالے لگا دیے ہیں، مہر کر دی ہے، اور ان کی سماعتوں اور ان کی بصارتوں پہ ہم نے پردے چڑھا دیے کہ نہ کوئی بات ان کو سنائی دے گی، نہ ان کو کوئی بات دکھائی دے گی۔ یہ اللہ ان کو ایک قسم کا نا وہ یعنی جیسے ایک ان کے ساتھ ان کی اس بات کا کیا کر رہا ہے، اس کو ایک بہت ہلکی بات اور بہت ہی نیچ قسم کی بات اور ایسے بیہودہ اور احمقانہ بات قرار دے کر یہ بات کر رہا ہے کہ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یہ کہتے ہیں، یعنی کہتے یہ ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دل جو ہے وہ اس دین کے غلاف میں پابند ہیں، بند ہیں، اور اس وجہ سے کوئی نیا دین ان پہ اثر نہیں کرتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بل آپ جانتے ہیں بل اضرابیہ ہوتا ہے، یعنی پچھلی بات کو ٹوک دیتا ہے کہ وہ غلط ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ان پر کوئی دین کا چڑھاوا چڑھا ہوا ہے، بلکہ کیا ہے بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ کی لعنت ہے ان پر۔ یہ جو دوسرے ابھی جو دین الہی ہے اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی ان پر کیا ہے، لعنت ہے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، اے اللہ کیوں لعنت کر رکھی ہے آپ نے ان پر، کیوں ملعون ہو گئے؟ لعنہ یعنی دور ہوا، لعنت کا مطلب ہوتا ہے دور ہونا، کسی اچھائی سے دور ہو جانا، دور کر دیا جانا۔ جیسے اب ایک طلاقوں میں ایک قسم ہے لعان کی، لعان یعنی وہ اس کو دفعہ دور کرتا ہے اور وہ اس کو، یعنی وہ کہتا ہے کہ تم دفعہ دور، وہ کہتی ہے کہ تم دفعہ دور۔ ہاں جی، تو لعان یعنی دور کرنا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور وہ بھی وجہ اس کی کیا ہے، بکفرہم، چونکہ یہ کفران نعمت کرتے ہیں، یعنی اتنے کافر ہیں، اتنی رسول ان پر بھیجے گئے ہیں، اتنی نعمتیں ان کو دی گئی ہیں، اتنا ان کو نوازا گیا ہے، اور یہ بدبخت کیا آگے سے جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے، ہم نے بندگی الہ نہیں اپنانی۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، پس نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ زیادہ مومن ہونے کی صورتحال ان کی بن نہیں سکے گی۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، کم یہ چانس ہے کہ یہ مومن ہوں یا ایمان کی طرف آ سکیں۔ وجہ کیا ہے کہ خوب جیسے دوسری آیات میں کہ طبع اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں کو اللہ نے بند کر۔ یہ آیت بتاتی ہے دوستو، یہ آیت جو ہے نا ایک اور مطلب بھی بتا رہی ہے، وہ رمضان کے حوالے سے، ابھی رمضان میں ہم چل رہے ہیں، تو رمضان کے حوالے سے اور نیکیاں اور اچھائیوں کے حوالے سے اور نمازوں کے حوالے سے اور روزوں کے حوالے سے بھی یہ بات دھیان رکھیں۔ اس میں ایک اور پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو انسان اللہ کی بندگی سے دور ہو کر رہتے ہیں، جو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، جو روزے ہی نہیں رکھتا ہے، یا جو اچھائیوں کی طرف نہیں آتا ہے، دین کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرتا ہے، تو یہ اپنی طرف سے کیا سمجھتا ہے؟ وہ اپنی جگہ پہ خوش ہوگا کہ کیا ہے، وہ بڑا ہی ریلیکس ہے، وہ بڑا ہی آزاد ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے صبح خام خواہ جاگنے کی اور خام خواہ دن کو اپنا کام کاروبار چھوڑ کر نماز پڑھنے کی، اور رات کو بھی محفلیں چھوڑ کر کیا ہے، شام کو کیا کرے، محفلیں چھوڑے اور کدھر جائے، نماز کی طرف جائے، اور پابندی کرے اور دھیان رکھے کہ اس کی نماز نہ لیٹ ہو جائے، یا اس سے کوئی خرابی نہ ہو جائے، یا اس کی سے کوئی جو ہے وہ کوتاہی نہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ ان چکروں میں کیوں پڑا رہے، آزاد رہے۔ وہ سمجھتے وہ آزاد ہے، وہ کہتا ہے کہ قلوبنا غلف، یا یہ ہے کہ میں آزاد ہوں، میں بڑے ریلیکس ہوں، میں تو
لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہے کہ بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے اس کو بگایا ہوا ہے، اللہ نے اس پر لعنت کی ہوئی ہے، اس کی نافرمانی، اس کی ناشکری، اس کے اس استکبار کی وجہ سے اللہ نے اس کو کیا کیا ہوا ہے، اس پہ لعنت کی ہوئی ہے، اس کو بھگایا ہوا ہے، اس کو قریب ہی نہیں آنے دیتا ہے، اس کو تو موت آتی ہے۔ یعنی اگر مسجد کا نام لیا جائے، مسجد کی طرف جانا پڑے، نماز کی طرف، تو کتنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اگر اس کو کہیں کہ ادھر تم 100 ڈنٹ نکالو تو وہ کہے گا یہ بہتر ہے میں یہ 100 ڈنٹ نکالوں گا، لیکن یہ اگر اس کو کہیں گے آپ 2 رکعت نماز پڑھیں تو وہ اس کو مشکل لگے گا۔ ہاں، اور دوستو میں نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ جو لوگ کھیل کود کے لیے اور ایکسرسائز کے لیے اور یہ ادھر ادھر جاتے ہیں، انہوں نے نوافل پڑھنا چھوڑ رکھے ہیں۔ کیوں؟ تھکے ہوئے جو ہوتے ہیں۔ ہاں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں پتا کہ یہ تو اللہ کے دربار سے دوری کی علامت ہے، اس نے بھگا دیا ہے، دفع ہو جاؤ۔ کوئی غلطی کی ہوگی نا، کچھ کیا ہوگا، یہ قطعی ہے آپ کی دربار میں حاضری مس ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی اگر آپ نے پچھلے ٹائم میں کوئی ایسا کام کیا ہے جو ناپسندیدہ ہے، نافرمانی، وہ آپ سے حتماً چھین لے گا، آپ کی نماز دیر کرا دے گا، آپ کی نماز جماعت میں نہیں ہو سکے گی، جماعت میں ہوئی تو وہاں آپ ادھر موجود نہیں ہوں گے، شیطان آپ کے ساتھ کھلواڑ ادھر ہی کر رہا ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ نے کچھ ایسا کام کیا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ اس بدبختی کی حالت میں میرے سامنے تو آئے، اس لیے اس کے ساتھ مخاطب ہوتا ہی نہیں ہے، اس کو اس طرف آنے ہی نہیں دیتا ہے، یا تو سرے سے مسجد میں نہیں آنے دیتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی کام نکال کے ادھر ادھر ہو جائے اور نماز کے ٹائم میں ادھر نہ ہو۔ پکی بدبختی کی علامت ہے، یعنی یہ ہے کہ یہ لعن خدائی ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ اعلان کرے، وہ تو بتا رہا ہے کہ جو بھی اس طرح کرتا ہے ہم اس کے نتیجے میں یہ کرتے ہیں کہ اس کے دل پہ ایک خاص چڑھاوا چڑھا دیتے ہیں کہ بھائی وہ اسی میں خوش رہتا ہے کہ بھائی وہ جو ہے کچھ کام وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، وہ کوئی بہتر کر رہا ہے، دوسرے تو بیچارے کھڑے ہیں پھنسے ہوئے ہیں لیکن میرے پاس ادھر ادھر ہونے کا بہانہ ہے، میں تو چلیں۔ یا یہ ہے کہ دوسرے پڑھ رہے ہیں اور آپ بھی تو اللہ کے بندے ٹائم ضائع کر رہے ہیں، 5-10 منٹ اگر آپ نے اپنے اس بدن کو اللہ کی بندگی میں لگا لیا تو اس میں آپ کا فائدہ ہے، وہ 10 منٹ تو آپ کے ویسے بھی ضائع ہو رہے ہیں، وہ 5-10 منٹ جو آپ بیٹھے ہیں باقی لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو وہ تو ویسے ہی آپ کے ضائع ہو رہے ہیں، یا تو آپ اس سے کوئی فائدہ اٹھا رہے ہوں، زندگی کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہوں، کوئی کام کر رہے ہوں، کوئی اور چیز میں مصروف ہوں، تو پھر تو آپ کہیں کہ چلے میں تو مصروف ہوں، کوئی کام کر رہا ہوں۔ لیکن جب آپ کی وہ زندگی کا 10 منٹ کا دورانیہ ضائع ہونا ہی ہے تو اس کو کسی کام میں لگا لیں، اللہ آپ کے لیے کتنے بھلے کر سکتا ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ چلیں اس آیت سے بڑا درس لیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، یہ جو کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم دور ہیں، تو یہ لعنت خدا کی وجہ سے ہے، فقلیلا ما یؤمنون، پس بہت کم ہی یہ حاصل کر پائیں گے اپنے اس وجود سے، اور یہ ایمان کی طرف ان کا آنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ آیت نمبر 99 دیکھیں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔